السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور تمام درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ میں عابد رؤف قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ ان لیسنز کو، ان کلاسز کو کنٹینیوسلی دیکھتے جائیے اور ایک ترتیب سے دیکھتے جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد ایک اچھے نعت خواں بن جائیں گے۔ اس میں اپنی وہ ٹپس، وہ کلیے، وہ باتیں جو ہے بتاؤں گا آپ سب کو کہ جو میں نے بہت عرصے میں سیکھیں اور جو مجھے 20 سال سے زیادہ عرصہ کا ایک وقت ہے جس میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میں بڑی دل جمی سے اور بڑی محبت سے آپ سب کے سامنے یہ چیزیں رکھوں تاکہ آپ بہت اچھی نعت پڑھ سکیں اور اس نعت کی فیلڈ میں، نعت کے میدان میں ایک اچھے نعت خواں بن کے ابھریں۔ اور دیکھیں آج کل جیسے دور ہے، بہت ایک ڈیجیٹل دور ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے آپ سب کے لیے کہ آپ نعت کی جو ٹپس ہیں وہ اس طرح لے بھی سکتے ہیں اور مجھ سے کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں، میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو سمجھ نہیں آتی اس کو آپ ٹائپ کر کے میسج میں بیان کر سکتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے ایک بڑے ایکسپیرینس کو چند مہینوں یا چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس کو سیکھ کے، گرو کر کے، اور آپ ایک اچھے نعت خواں بن سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے، محنت تو کرنی پڑے گی۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ کلام کا انتخاب۔ یقیناً کلام کا انتخاب بہت معنی رکھتا ہے کسی بھی محفل نعت میں یا کسی بھی کمپٹیشن میں۔ جب آپ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ضروری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر آپ کی سر، لے، آپ کی آواز سب کچھ اچھا ہے لیکن آپ کا انتخاب کلام کا ہی اچھا نہیں ہے، اور اس میں اچھا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کی جو وہ ورتھ ہونی چاہیے سامعین کے لیے وہ نہیں آپ پیش کر پا رہے، تو اس کا وہ مزہ نہیں آئے گا جو ایکچول آنا چاہیے۔ اس لیے آج ہم اس بات کو ڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ کلام کا جو انتخاب ہے وہ کس محفل میں کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلام جو ہے وہ اس کے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ کلام میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مطابق ان کی ذات اقدس کے لیے ادب و آداب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ اس کلام کو بڑے اچھے سے پڑھیے اور سمجھیے کہ اس کلام میں جو میں پڑھنے لگا ہوں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس میں کوئی کمی تو نہیں، کوئی الفاظ ایسے تو نہیں جس سے آپ کی شان میں کمی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے جو 100% ہے الحمدللہ، اور آپ کی ذات سے اوپر کوئی ایسی ذات نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ جس کی شان بیان ہو سکے۔ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس لیے الفاظ کا چناؤ، الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان ہونی چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ ہاں، اس سے قطع نظر کہ آپ پنجابی کلام پڑھ رہے ہیں، اردو کلام پڑھ رہے ہیں، فارسی کلام پڑھ رہے ہیں، عربی کلام پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے فرنٹ پہ جو بیٹھے ہیں کیا وہ مشکل کلام سننا چاہ رہے ہیں، کیا وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وہ سادہ لوگ ہیں، کیا آپ کسی دیہات میں گئے ہوئے ہیں، کسی رورل ایریا میں جا کے محفل نعت کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو کن کلاموں کا انتخاب کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ بالکل معنی نہیں ہے کہ اگر آپ اردو کلام پڑھیں تو اتنا ہی مشکل پڑھیں کہ آپ کو خود کو بھی شاید ان الفاظ کی ڈکشنری چیک کرنی پڑے گی، اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اس لیے آپ سادہ بے شک کلام پڑھیں لیکن پڑھیں جو لوگوں تک اچھا تاثر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سے بڑھے۔ اس میں بہت سارے شعراء کرام جو ہیں انہوں نے کلام لکھے، جیسے کہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد علی زہری قصوری، عبدالستار نیازی صاحب، بیدم وارسی صاحب، حافظ مظہر الدین صاحب، اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے کلام کے لیے سن لیں کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی کلام لکھے ہیں، زیادہ تر میں نے جب اسٹڈی کی ہے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی نہ کسی
کسی حدیث یا کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ ہے یا اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اس قدر خوبصورت طریقے سے آپ نے الفاظ کو استعمال کیا ہے اور اس قدر اچھے مضمون بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حفیظ طائب صاحب ہو گئے، اعظم صاحب ہو گئے، زہری صاحب ہو گئے، یہ ان لوگوں نے بھی جب کلام لکھے ہیں تو انہوں نے بھی اسی محبت کا اور اسی ترتیب کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ اب آپ جب کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کا ضرور آپ نے دیکھنا ہے کہ کلام جو ہے وہ میرے جو فرنٹ سامعین بیٹھے ہیں ان کو بس سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک مجمع میں ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مجمع سے اٹھ کے چلے جائیں وہ کہ ہاں منڈے دی آواز تے چنگی سی پر سمجھ کچھ نہیں آئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہیں کہ ہاں اس نے کلام پڑھا ہے تو مجھے بہت سمجھ بھی آئی ہے۔ اب جیسے کہ پیر میر علی شاہ صاحب، ان کے مائیے ہیں، پنجابی کے مائیے ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان کی ایک بڑی مشہور نعت، کیا اچھا اس میں شعر ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اب کتنا مزے کا کلام ہے، اور جب آپ یہ ڈیلیور کریں گے لوگوں تک تو دیکھیے خود بخود لوگ ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے، ان کو مزہ آئے گا ایسے کلام کے لیے کہ سننے میں اور پڑھنے میں۔ اس لیے اب میں عموماً جب شروع کر رہا ہوتا ہوں محفلوں میں، جو میری محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں لازماً مختلف درود پاک جو ہیں ان سے آغاز کیا کرتا ہوں، اور اس میں آسان اشعار رکھتا ہوں تاکہ میرے جو سامعین ہیں وہ میری جو محفل سن رہے ہیں وہ اس محفل کا حصہ بن جائیں۔ اور بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو ایک درود پاک بھی ہو گیا، برکت بھی ہوگی، اس طرح آپ اس میں ایڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ایک چیز اور میں بتاؤں کہ کلام انتخاب کرنے کے لیے آپ تھوڑی ریڈنگ کریں، بکس پڑھیں اور کلام کو دیکھیں اور سمجھیں، آپ کو خود بخود کلاموں کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک خاص بات، اب کلام جو ہے وہ بیسیکلی میں نے پہلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا، نعت وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ اب بعض نعتیں ایسی ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر لکھا تو ٹائٹل نعت ہوتا ہے، لیکن جیسے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نماڑیاں، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیں استغاثہ ہے، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ تو بیسیکلی یہ جو اس کی ایک شاخ سمجھ لیں آپ، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کیسے ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں مدینہ پاک کی، اور مدینہ پاک میں میرے آقا کا روضہ ہے۔ ٹھیک، تو اس طرح آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک قسم کی نعت ہی ہے، کیونکہ اس میں کسی غیر کا ذکر نہیں ہو رہا ہمارے آقا کا ہی ذکر ہے، کیونکہ ہم مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مدینہ پاک سے محبت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حضور کا روضہ ہے وہاں، اور ہمارا دل و جان مدینہ پہ قربان، ہمارا دل کرتا ہے مدینہ پاک جائیں۔ اس لیے وہ جو ایک سٹائل ہے نعتوں کا، اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے محفلوں میں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ دی تعریف میں، مدینہ کی محبت میں جو ہے ہمیں نعت سنائی جائے، تو آپ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک میری ٹپ ہے کہ وہ بچے جو مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، اس کے لیے میں ایک پروگرام پورا کروں گا کہ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے آپ کی، کیا نعتیں استعمال ہونی چاہیے، کن نعتوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، کلام کیسا ہونا چاہیے، یہ بات میں کرتا چلوں کہ کم از کم یہاں بھی میں ایک بات یہ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کا مضمون ہوگا آپ اوائڈ کریں اس چیز کو مقابلے کی نعت میں، مقابلے میں کمپٹیشن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں پڑھنے کے لیے، وہاں آپ جو کلام ہے وہ ڈائریکٹلی فوکس ہونا چاہیے، ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہو رہے ہوں، حضور کی واللیل زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کے چہرہ مبارک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضور کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تو کیا خوبصورت یہ کلام لکھا ہوا ہے۔ آج میں نے جو کچھ ڈسکس کیا آپ اسے اچھی طرح سمجھیے، اس کے اوپر غور کیجئے، اور کوئی کوسچن ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں ٹائپ کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔